اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یا کا مطلب او یا اے، ایہا یو یا لوگو، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں سے، مومنین سے اب یہ آیت جو ہے وہ مخاطب ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یا اللہ سے ڈرو، یا اللہ کو اپنا نگہبان بناؤ۔ تو اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ عام معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنا اس سینس میں نہیں ہے کہ جیسے اللہ کو ڈرنے کی چیز ہے، بلکہ یہ کہ اس کی نافرمانی سے ڈرنا، اور اس کی نافرمانی سے ہونے والا جو نقصان ہے اس سے ڈرنا اور اس سے بچنا، یا اللہ کو اپنا نگہبان بنانا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، گیو اپ کر دو، ما بقیہ، جو بقیہ ہے یا باقی لینے والا رہتا ہے، من الربا، سود میں سے، من میں سے، اور ربا سود یا یوزری۔ اب یہ آیت ہے سود کے بارے میں یا ربا کے بارے میں، کہ جب یہ حکم آیا تو اس سے پہلے اگر کچھ لوگوں نے سود کے اوپر قرض دیا ہوا تھا، تو اگر انہوں نے کوئی سود اس پہ لینا تھا، تو یہاں حکم یہ آ رہا ہے مومنین کو کہ تم نے جو دوسروں سے سود لینے والا تمہارا رہ گیا ہے، اگر تم نے قرض دیا ہوا تھا سود پہ، تو اب نہ لو اس حکم آ جانے کے بعد، چھوڑ دو جو باقی لینے والا رہتا ہے سود میں سے۔ ان کن تم مومنین، ان اگر، کن تم ہو یا ہو تم مومنین ایمان لانے والے، اگر تم مومن ہو واقعی، تو تم نے اگر طے کیا ہوا تھا کسی کو قرض دے کے کہ اس کے اوپر سود لینا ہے، تو وہ نہ لو، چھوڑ دو اس کو، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے، فا کا مطلب ہوتا ہے دین یا پھر یا تو، ان یہ حرف شرط ہے، اگر، لم یہ نفی کے لیے نیگیٹو پارٹیکل ہے، اگر تم نہیں تفعلوا فیل کرتے، یعنی ایسا کرتے جیسا کہا گیا ہے سود کو چھوڑنے کا، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو۔ آذن اذن سے ہے یا اذان سے ہے، تو اعلان سن لو، یا بی انفارم، بے حربن، جنگ کا، حرب کہتے ہیں جنگ کو یا وار کو، تو جنگ کا اعلان سن لو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو من کی طرف سے، اور اللہ جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، اللہ کی طرف سے تم جنگ کا اعلان سن لو اگر تم سود کو لینا نہیں چھوڑتے تو سودی نظام جو ہے، جو لوگ سود کو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں، سودی نظام کو، بجائے یہ کہ ان کے پاس اگر کوئی فالتو پیسہ ہے اس سے کہ وہ کاروبار کریں، وہ اس پیسے کو نفع کے اوپر قرض کے طور پہ دیتے ہیں اور اس کو ہی کاروبار بنا لیتے ہیں، اور پھر اس سے پیسہ کماتے ہیں سود کے اوپر پیسے دے کے۔ تجارت میں مال لگانا اور تجارت میں نفع لینا یہ اور چیز ہے جو کہ جائز ہے، لیکن کسی کو قرض دینا اور اس کے اوپر نفع کمانا یہ جائز نہیں ہے، جس کو سود کہا جاتا ہے۔ تو یہ سود کی آیتوں سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ بہت ساری آیتوں میں انفاق کا ذکر ہے، کہ مومنین کے پاس اگر کوئی ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں یا مال و دولت ہے تو وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے دیں جن کے پاس ان کی ضروریات سے کم وسائل ہیں۔ تو اسپرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کو مدد کرنی چاہیے ان مومن بھائیوں کی جن کے وسائل کم ہیں اور ضروریات زیادہ، نہ یہ کہ ان کی جو ہے وہ مجبوری سے فائدہ اٹھا کے ان کو قرض دیں اور اس پر سود کھائیں۔
تو اگر سودی نظام لوگ نہیں چھوڑتے تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، و رسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اب ظاہر ہے اللہ اور رسول اس وقت آج کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو فزیکلی یہاں آ کے خود جنگ تو نہیں لڑتے نا، تو یہ جو حکومت اسلامی ہوتی ہے جو اللہ اور رسول کے نام پہ قائم ہوتی ہے، یہ اس حکومت کی طرف سے اب پھر یہ اعلان جنگ ہوگا، یعنی جو اسلامک گورنمنٹ ہوگی وہ ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی اور سودی نظام کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گی، یہ اس کا فرض بن جائے گا اگر وہ واقعی حکومت ایسی ہے جو سمجھ لی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے نام پہ بنی ہوئی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ جو ہے وہ اب اللہ اور رسول کی جو نمائندہ حکومت ہوگی اب اس کی طرف سے یہ اعلان جنگ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان ممالک میں سود کی شرح زیادہ ہے، اس وقت پاکستان میں 12% سے زیادہ سود ہے جو بینک دیتے ہیں، جبکہ آپ یورپ کے ممالک میں دیکھیں گے تو وہاں پہ سود کی شرح 0% کے بہت لگ بھگ ہے، بہت کم ہے۔ تو جب سود کی شرح بینکوں میں کم ہوتی ہے تو لوگ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھتے، وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بینک جو ہے وہ بہت زیادہ پروفٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ کاروبار میں لگانے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بینک میں ہی پیسے رکھیں، تو وہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن انفلیشن یا افراط زر کو یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بینک جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جی میں انٹرسٹ ریٹ بڑھا دوں تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی بچت کے لالچ میں پیسے بینک میں جمع کرائیں اور شاپنگ کم کریں، تو شاپنگ کم کریں گے تو قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ حالانکہ اگر قیمتیں چیزوں کی نیچے لانی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی قیمت زیادہ ہے ان کی سپلائی بڑھا دی جائے، اور ان میں جو کارٹلائزیشن ہے، جو بڑے بڑے کارٹل بنے ہوتے ہیں جو گروپنگ کر کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، جیسے سیمنٹ کا کارٹل ہے یا شوگر کا کارٹل ہے یا اس طرح کے وہ پوری کی پوری ایک آرگنائزیشن یا ایسوسیشن بنی ہوتی ہے، وہ سارے مل کے جو ہے وہ چیزوں کو سٹاک کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور پھر آرٹیفیشلی پرائسز کو بڑھنے دیتے ہیں، یا اس قوم کی جو پروڈکشن ہے کسی چیز کی وہ کم ہوتی ہے، سپلائی کم ہوتی ہے، پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بجائے یہ کہ ان کی طرف گورنمنٹ توجہ دے وہ سود بڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو بہرحال سودی نظام کہا گیا ہے کہ یہ اگر اس سے لوگ باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور آگے وہ ان تب تم، اور اگر، واؤ کا مطلب اور ان جو ہے یہ شرطیہ جو ہے لفظ ہے، کنڈیشنل پارٹیکل ہے۔ اگر تم توبہ کر لو، ڈیزسٹ کرو، ایسا نہ کرو، یعنی کہ سود لینے کے اوپر مصر نہ رہو، تو پھر کیا ہے، فا تو لکم تمہارے لیے ہے، یہ لام جو ہے حق کا یا ملکیت کا ہے کہ تو تمہارے لیے جائز ہے کیا، رؤوس و اموالکم، رؤوس کہتے ہیں پرنسپل اماؤنٹ کو جو اصل زر ہو، اموالکم تمہارے مال، تو تمہارے مالوں کا جو اصل ہے، مثلا تم نے کسی کو دیے 100 روپے اور اوپر لینا چاہتے اگر لوگے 110 تو وہ اوپر والے 10 ہو جائیں گے سود، جو اصل زر تھا وہ 100 تھا، تو تمہارا جو حق ہے وہ اصل زر کے اوپر ہے۔ تو یہاں سے سود کی ڈیفینیشن بھی نکل آتی ہے کہ سود کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اصل زر یا اصل مال سے اوپر جو ایکسٹرا ہے وہ سود ہے۔ تو جتنا اماؤنٹ آپ نے کسی کو دیا ہے وہ جو پرنسپل کیپٹل ہے یا اصل مال ہے وہی لینے کے آپ واپس حقدار ہیں، قرض جس کو دیا اس سے اوور اینڈ ابو جو بھی آپ لیں گے وہ ربا ہے۔ تو جو رؤوس و اموالکم یہ ہے لکم تمہارے لیے حق، تو جو رؤوس و اموالکم یعنی اصل مال سے پرنسپل کیپٹل سے جو ایکسٹرا ہوگا وہ پھر سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو یہاں سے آپ کو سود کی ڈیفینیشن بھی آ جاتی ہے کہ وہ ہے اوور اینڈ ابو دی پرنسپل کیپٹل، جو بھی ہے دیٹ از کالڈ ربا، وہ ربا ہو جائے گا۔ آگے ایک چھوٹی سی ایک اصول بتایا گیا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون کہ نہ تم ظلم یا حق تلفی کرو، ولا تظلمون اور نہ تمہارے ساتھ ظلم یا حق تلفی ہو، یعنی ٹرانزیکشن یہ قرض کی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ نہ دینے والے کا کوئی نقصان ہو نہ لینے والے کا کوئی نقصان ہو۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک الجھن سی آتی ہے، یا وہ آج کل کے نظام میں وہ یہ
کہ فرض کریں کہ آپ نے کسی کو آج 1,00,000 روپیہ قرض دیا کیش کی صورت میں، اور 5 سال کے لیے آپ نے دیا. اب 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ جو 1,00,000 آپ نے کیش دیا ہے وہ 5 سال کے بعد اس کی ویلیو اتنی نہ رہ جائے. بس آج اگر 1,00,000 میں فرض کریں آپ 1 تولہ سونا خرید سکتے ہیں، تو 5 سال بعد ہو سکتا ہے آپ 1 تولہ اس سے آدھا تولہ بھی نہ آئے، تو دینے والے کا نقصان ہو جائے گا اس میں. اسی طریقے سے اگر آج فرض کریں کہ جو ڈالر ہے وہ 180 روپے کا ہے، یا فرض کریں آج سے کہ 2 سال پہلے جو ڈالر تھا وہ تھا 100 روپے کا، اگر آج سے 5 سال پہلے، اور آج ہے تقریباً اس سے ڈبل. تو اگر آپ نے روپے ہی دیے اور روپے اب لیں گے تو ڈالر کی ٹرم میں ان کی ویلیو کم ہو گئی ہوگی. یا اگر آپ نے سونا لے کے دیا ہوتا تو اس کی ویلیو آج بڑھ گئی ہوتی. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ دینے والے کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا لاس ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک جو بھی نظام بنے اس میں اس بات کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، نہ دینے والے کو نقصان ہو نہ لینے والے کو نقصان ہو. تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جب کسی کو قرض دیں تو اس کو کوئی کموڈٹی جو ہے اس کے ایکویولنٹ ویلیو جو ہے، یا وہ کموڈٹی لے کے دے دیں یا اس کی ایکویولنٹ ویلیو جو ہے نا آپ وہ قرض دے دیں اس کے بعد لے لیں. لیکن اصل مقصد جو ہے اس میں پروفٹ میکنگ نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے اصل میں قرض جب آپ نے دینا ہے تو کسی کی مدد کی نیت سے دینا ہے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں فالتو، اور کسی کے پاس کم ہے اس کو ضرورت ہے، تو اسپرٹ مدد کا ہونا چاہیے نہ کہ پروفٹ میکنگ. تو بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے وہ یہ کہ بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو ویسے ہی پیسے دے دیں صدقہ خیرات کے طور پہ کسی کی ضرورت ہو جائے پوری. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو چلو قرض ہی دے دیں، لیکن قرض کے اوپر آپ منافع کمانا نہ شروع کریں، بلکہ اس سے کوشش کریں کہ بس اس طرح کا کوئی معاملہ کریں کہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو اور اس کو بھی نقصان نہ ہو. اور آگے ہے کہ وا ان، اور اگر، یہ پھر ان جو ہے وہ کنڈیشنل پارٹیکل آیا، اور اگر کانا ہو ذو اسرتن، کوئی تنگ دست، وہ جو قرض لینے والا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ واپس نہیں کر سکتا جلدی، فَنَاظِرَةٌ، تو اس کو رسپائٹ دیں، مہلت دیں، اس کو مہلت دینی چاہیے. ناظرتن ہے تو مطلب ہے مہلت یا رسپائٹ. تو یہاں بھی کہا گیا کہ فرض کریں آپ نے 4 سال کے لیے کسی کو قرض دیا، 2 سال کے لیے دیا، اور اس کے بعد جب ٹائم آ گیا لینے کا اس وقت بھی اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو قرض واپس کر سکے، تو پھر آپ کو اس کو مزید مہلت دیں. تو جو اسپرٹ ہے وہ ہے ہیلپ آؤٹ کرنے کا، پروفٹ میکنگ نہیں ہے. اور نیکسٹ ہے الا میسرہ، آسانی تک، جب تک اس کے حالات آسان نہ ہو جائیں، اس کی تنگ دستی دور نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو مہلت دیں. اگر اس کی ہو سکتا ہے 20 سال تک آسانی نہ آئے تو تب آپ اس کو مہلت دیں. اور اس سے بھی بہتر ہے آگے وَأَنْ، اور یہ کہ تصدقوا، تم صدقہ کرو یا ریمٹ کرو ایز چیریٹی، یعنی وہ چھوڑ ہی دو تم لینا واپس، کہو کہ میں نے نہیں لینا، میں نے تمہیں قرض معاف کر دیا. تو اگر وہ قرض معاف ہی کر دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہیں علم ہو کہ اس کا ثواب کتنا ہے یا اس کا فائدہ کتنا ہے، تو تم اس کو قرضہ معاف ہی کر دو اگر وہ نہیں دے سکتا تو. ان تصدق کو مطلب ہے کہ اس کو ریمٹ کر دو ایز چیریٹی، چیریٹی کے طور پہ کہو کہ بھائی اس کے لون کو گرانٹ میں کنورٹ کر دو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپرٹ یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ دوسروں کی ہیلپ کریں اور ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اصل چیز یہ ہے. وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو یا محتاط رہو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فی ہے، جس میں، یعنی اس دن میں تم لوٹائے جاؤ گے، اللہ، اللہ کی طرف. یہ فی جو ہے یہ بھی پریپوزیشن ہے، الہ بھی پریپوزیشن ہے. فی ہے اس میں، اللہ، اللہ کی طرف. اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی یہ مال سارا ادھر ہی رہ جانا ہے اور ایک دن آنا ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس لیے تم کانشیس رہو اس دن کا کے بارے میں کہ جب تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ سارا مال و متاع، منافع شنافع ادھر ہی رہ جانے ہیں، اور وہاں پہ وہی کام آنا ہے کہ تم نے چیریٹی کتنی کی تھی، دوسروں کی ہیلپ کتنی کی تھی، وہاں
تو جو ہے اگلی زندگی میں اسی کا ثواب یا فائدہ ہونا ہے۔ ثم پھر توفا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یا پورا پورا ادا کر دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ مقصد یہ کہ اگر یہاں پہ کوئی چیریٹی کی ہوگی تو اس کا پورا پورا بدلہ جو ہے ہر نفس کو اگلے جہاں میں دے دیا جائے گا، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہوگی، حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ ملٹی پلائی کر کے اس کو اجر ملے گا، 700 گنا ملے گا، ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی کہ 700 گنا ملے گا۔ تو اس چیز پہ بلیو رکھتے ہوئے اگر ضرورت مند کی مدد کر دی جائے اور اس کو ایز اے چیریٹی معاف ہی کر دیا جائے قرضہ، تو وہ بیسٹ کورس آف ایکشن ہے۔ لیکن اگر آپ چلو نہیں کر سکتے تو اس کو اس کے حالات بہتر ہونے تک اس کو مہلت دیں، اور اس سے جو لینا ہے واپس وہ اتنا ہی لیں جتنا آپ نے اصل میں اس کو دیا تھا۔ اصل رؤوسم علیکم، اوور اینڈ ابو اس سے کوئی چیز چارج نہ کریں۔ اوور اینڈ ابو کریں گے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی کہ اگر اللہ اور رسول کے نام پہ بنی ہوئی جو حکومت آج کے وقت پہ ہوگی تو وہ بھی ایکشن لے گی اور اس کو اس نظام کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پہ یہ رکوع ہوا ختم، اب یہاں سے 7واں رکوع سٹارٹ ہوتا ہے جو ہمارا آج ہے۔ پچھلا سبق میں ہمارا تھوڑا سا رکوع مس ہو گیا تھا۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ جو قرآن مجید کی لمبی ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو بھی ہم کرنے لگے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، یا حرف ندا ہے، ایھا یو یا لوگو، الذین وہ جو، ریلیٹو پرونون ہے، آمنو جو ایمان لے آئے ہو، یہ بھی مومنین کو اب ایک ڈائریکشن یا انسٹرکشن دی جا رہی ہے۔ اذا تداینتم، جب تداینتم تم آپس میں لین دین کرو، بے دین کسی قرض کا، دین کہتے ہیں قرض کو، دین قرض۔ اب قرض کا معاملہ جب کرنا ہے تو اس وقت کی ہدایات کہ کیسے کرنا ہے، جب لین دین کریں اور اسی وقت دست بدست نقد سودا نہ ہو، آپ نے کسی کو کوئی کریڈٹ پہ کوئی چیز لینی دینی ہو یا آپ نے کسی کو قرض دینا ہو، تو پھر اب اس کے لیے ہدایات ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جب تم باہمی لین دین کرو قرض کا، یعنی آن کریڈٹ کوئی چیز کرو یا ڈیٹ دو کسی کو، الا اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، الا تک، اجل مدت اور مسمى مقررہ، ایک فکس ٹرم کے لیے تم کسی کو قرض دیتے ہو یا تم جو ہے نا وہ کریڈٹ پہ کو کرتے ہو، جی میں تمہیں سال بعد پیسے دے دوں گا، 5 سال بعد پیسے دے دوں گا، اس طرح کے کوئی کام قرض پہ کیا جائے تو پھر کیا ہے، پہلی نصیحت کیا ہے، فَاكْتُبُوهُ تو لکھ لو اسے۔ تو قرض کے معاملے میں یا کریڈٹ پہ کوئی چیزیں کی جائیں، نقد چیزیں نہ کی جائیں، تو سب سے پہلی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کو لکھ لو۔ اب لکھنے پہ بہت زور ہے، آگے دیکھیں کتنی تفصیل آئے گی لکھنے پہ۔ وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، یہ جو لام آیا یہاں پہ یہ لیٹ اور شوڈ اس کا ہے، یہ امپیریٹو اس کی جو ہے وہ سگنیفیکیشن ہے کہ اسے چاہیے کہ لکھے، یعنی یہ ایک قسم کا حکم ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ تمہارے مابین لکھے، کاتب ایک لکھنے والا یا ایک کاتب، بالعدل عدل کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھ لیا کرو، اور اب کاتب جو ہے وہ جب لکھے تو پھر وہ عدل کے ساتھ لکھے، ان بائسنس کے ساتھ لکھے، جسٹس کے ساتھ لکھے، یہ نہ ہو کہ کسی کے حق میں زیادہ لکھ دے یا کسی کے حق میں کم لکھ دے، عدل کے ساتھ لکھ لو۔ ولا اور نہ، یابا انکار کرے، کاتبن کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، این یکتبا کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے سے انکار نہ کرے، کما جیسا کہ علمہ اللہ اللہ نے سکھایا اسے، فل یکتب بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ تو لکھنے پہ زور ہے، اور کاتب کو کہا گیا ہے کہ اگر جس کو لکھنا آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اگر کہ بھائی یہ ہماری ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو ذرا لکھ دو، تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، یہ اس کو حکم ہے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے
کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو لکھنا اس طرح سے نہیں سکھاتا آگے، جیسے ہمیں کوئی استاد ایک جو ہے قلم پکڑ کے سکھاتا ہے کہ تم ایسے لکھو، ایسے الف ڈالو، ایسے بے ڈالو، ایسے پے ڈالو، یا ایسے اے لکھو، یا ایسے بی لکھو، یا سی لکھو۔ اللہ ہمیں لکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ کی دی ہوئی علم سیکھنے کی صلاحیت کو ہم بروئے کار لا کے لکھتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو اللہ کے قانون کے مطابق ہوں یا اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق ہوں، تو اللہ اس ایسی چیزوں کو بھی اپنے سے منسوب کر لیتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا گویا۔ تو یہ لکھنا جو ہے اللہ نے سکھایا ہے، یعنی اللہ نے اس لکھنے کی ہمارے اندر صلاحیت دی، اس کو لکھنے کو سیکھنے کی۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے تو کسی کاتب کو نہیں چاہیے کہ وہ اس سے انکار کرے۔ اب آگے ہے وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرائے۔ یہ وہی لام آیا ہے جو امپیریٹو سگنیفیکیشن دے رہا ہے کہ چاہیے کہ املا کرائے۔ کون املا کرائے؟ الذی، وہ جو علیہ الحق ہو، جس کے اوپر ہے حق، یعنی جو قرض لینے والا ہے، جس کے اوپر واجب ہو گیا ہے حق، وہ املا کرائے۔ ایک ہوتا ہے قرض دینے والا، اور ایک ہے جس کے اوپر حق واجب ہو گیا، تو وہ والا بندہ لکھوائے، تاکہ وہ ظاہر ہے کہ زیادہ نہیں لکھنے دے گا نا، بالکل وہ بالکل پورا پورا لکھے گا، وہ کیئر کرے گا کہ میرے اوپر کہیں زیادہ نہ لکھا جائے، تو اس کو دیا گیا ہے حق کہ وہ املا کرائے۔ تو جو قرض، جس کے ذمے قرض واجب ہونا ہے، اس کا یہاں پہ زیادہ جو ہے نا اس کو یہاں پہ اس کو اہمیت دی گئی ہے کہ تاکہ اس کے اوپر ذمے زیادہ نہ کہیں لکھا جائے، وہ لکھوائے خود۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ محتاط رہے اللہ کی نافرمانی سے یا اللہ سے ڈرے، ربہ، جو کہ اس کا رب ہے، کہ وہ بھی یعنی کانشیس رہے اللہ کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کہیں غلط املا نہ کرا دوں۔ تو بار بار یہاں تقویٰ کا ذکر آئے گا، اور ذکر آئے گا کہ اللہ کو سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، یا اللہ سے کانشیس رہو، یا اللہ کو نگہبان بناؤ، نگہبان سمجھو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو اس لیے کوئی غلط کام نہ کرو۔ ولا یبخس، اور نہ وہ کمی کرے، فرام اٹ، اس میں سے، شیئا، یعنی کسی چیز کی، یعنی جب وہ املا کرائے تو املا کرانے والا کم نہ لکھوا دے، وہ پورا پورا لکھوائے۔ یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی، آگے پھر نئی بات چلی کہ فَإِن، پھر اگر کانا ہو، الذی علیہ الحق، حق کو جس کے اوپر ہے حق واجب، یعنی وہ جو جس کے ذمے اب قرض ہے، اگر وہ ہے بندہ نصفیہن، نہ سمجھ ہے، نادان ہے، اس کو اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ خود لکھوا سکے، او ضعیفن، یا وہ ناتواں ہے، ویک ہے، ڈیبلیٹیٹڈ ہے، ضعیف ہے، او لا یستطیع، یا نہیں استطاعت رکھتا، این یملا، کہ وہ املا کرائے، تو پھر کیا کرے؟ ہوا وہ خود نہیں ایسا کر سکتا تو فل یملل، تو چاہیے کہ املا کرائے، ولیہ، اس کا سرپرست، اس کا ولی جو ہے یا گارڈین جو ہے وہ اب املا کرائے، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ تو لکھوانا بڑا ضروری ہے، کاتب کے کو بھی انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، لکھوانے والے کو بھی انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ عدل کا خیال رکھنا ہے، کم نہیں لکھوا دینا، اگر وہ خود نہیں لکھوا سکتا تو اس کا ولی لکھوائے، عدل کے ساتھ لکھوائے۔ تو لکھوانے پہ تو زور ہے کہ جب بھی آپ ادھار کا معاملہ کریں کسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے کہ اسے ہمیشہ لکھ لیں، ورنہ آپ شک میں پڑ جائیں گے، بد اعتمادی ہو جائے گی، آپس میں کل کو لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ ادھار کے اوپر کوئی کام کریں یا ادھار دیں یا ادھار کے اوپر کوئی کاروبار کریں، لین دین کریں، تو دونوں صورتوں میں اس کو لکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ لکھتے نہیں، اور یہ سب سے لمبی آیت جو ہے اس میں لکھنے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، لمبی ترین آیتوں میں سے ایک۔ اور آگے ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو۔ اب یہ سارا جو عمل لکھنے کا ہے اس میں گواہی بھی بنانی ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، شہیدین، دو گواہ جو ہیں وہ اس میں گواہ بنا لو، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، رجال مرد جمع ہے، کم تمہارے، اپنے مردوں میں سے دو مرد جو ہے نا گواہ وہ بنا لو۔
پہلی بات یہ ہے کہ پہلی پریفرنس یہ بتائی ہے کہ یہ جو اس طرح کے قرض کے یا لین دین کے معاملات ہیں نا، اس میں عورتوں کو الجھاؤ نا، عورتوں کی ذمہ داریاں اور ہیں، وہ گھر میں اور ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو یہ جو معاملات ہیں مرد ہی کریں، گواہ بھی مرد ہی ہوں، تو پہلی پریفرنس ہے کہ مردوں کو تم گواہ بنا لو، 2 مردوں گواہ۔ اور آگے یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، تو اگر نہ ہوں 2 مرد، 2 مرد آپ کو مل نہیں رہے، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، تو مرد پھر بھی 1 لیکن عورتیں 2، اور 2 عورتوں میں آگے ہے ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن پر تم رضامند ہو، من ان میں سے جو جن پر ترضون تم راضی ہو، آپس میں ایگری کر جاؤ، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تزلا کہ اگر بھول جائے یا ایرر کر دے، احداہما ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک اگر بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دہانی کرا دے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، تو اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ عام طور پہ معاشرے میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوتی، اور جو وہ عدالتوں میں یا اس طرح کی کچہریوں میں یا اس طرح کورٹوں میں جو ہے وہ عام طور پہ گھبرا جاتی ہیں، بعض کا ان کی فگر جو ہے وہ جو نومیریکل ڈیٹا ہے یا اس طرح کی وہ اتنا زیادہ ان کو ہو سکتا ہے کہ یاد نہ رہ جائے یا وہ اس میں بھول جائیں کیلکولیشن میں، تو ایک اور دوسری عورت کی ہونی چاہیے، پھر ہراسمنٹ سے بھی وہ بچ سکتی ہے۔ تو یہ ہے، اب یہاں سے لوگوں نے اس چیز کو کیا ہے جنرلائز، کچھ لوگوں نے، اور جنرلائز کر کے کہہ دیا جی کہ ایک گواہی جو ہے نا مرد کی وہ عورتوں کی 2 گواہیوں کے برابر ہے، انہوں نے ہر معاملے کے اوپر اس کو جنرلائز کر دیا، اب جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسی آیت کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کو نلیفائی کر سکتی ہے، بالکل زیرو کینسل کر سکتی ہے، ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کو کینسل بھی کر سکتی ہے، وہ کیس بھی قرآن میں ہے، وہ میں بھی اب بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو کیس ہے یہاں پہ کانٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، سیاق و سباق، وہ ہے ادھار کا یا قرض کا معاملہ، یا ادھار کے اوپر کاروبار یا لین دین یا قرض کا لین دین، اس معاملے میں جب آپ نے خود گواہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ یا حادثہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہیں ہی عورتیں جو جنہوں نے کوئی چیز وٹنس کر لی ہے تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، یہ موقع وہ نہیں ہے، یہ موقع ہے کہ آپ نے ایک ٹرانزیکشن کرنی ہے ادھار والی، تو اب آپ نے خود گواہ خود سلیکٹ کرنے ہیں، آپ کے پاس چوائس ہے کہ کن کو گواہ لیں۔ یہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا حادثاتی طور پہ کہ وہاں پہ موجود کون سے تھے لوگ، تو یہاں آپ نے خود گواہ لینے ہیں، تو اس وقت پریفرنس یہ ہے کہ آپ مردوں کو ہی گواہ لیں۔ ہاں اگر مرد مل ہی نہیں رہے، کو مسئلہ ہو گیا ہے، بہت آپ کو بعض اوقات ہوتا ہے نا، پرانے دور میں سفر ہوتا تھا اور سفر میں کئی ہفتوں سفر جاری رہتا تھا، رستے میں کوئی ڈیل ہو گئی، آپ کاروبار کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، تو رستے میں آپ نے کوئی کسی سے کوئی لین دین کر لیا، تو کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، تو اس وقت آپ کو کوئی بندے نہیں مل رہے، تو اس وقت آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک آیت ہے سورۃ النور کی کچھ آیتیں ہیں، یہاں آپ دیکھیں گے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ مرد کی گواہی کو کیسے کینسل آؤٹ کر رہی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ کنسیپٹ ہمارا ٹھیک ہو جائے کہ یہ ہمیشہ ہر حال میں یہ نہیں کہ عورت کی 2 عورتوں کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں ہے والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس نہ ہوں شہداء گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، ان کی اپنی ذات کے علاوہ ان کے کوئی پاس گواہ نہیں ہے، یعنی خامند جو ہیں وہ اپنی بیویوں پہ اوپر الزام لگا رہے ہیں بدکاری کا، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، صرف وہ اکیلے خود ہی گواہ ہیں، تو پھر کیا ہے، فَشَہَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، انہو لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، یعنی مرد عورت کے اوپر الزام لگا رہا ہے اور اس کے اپنے سوا کوئی گواہی اور نہیں ہے، تو کیا ہے وہ 4 دفعہ قسم کھا کے وہ گواہی دے، اللہ کی قسم کھا کے کہ وہ صحیح بول رہا ہے اور وہ سچا ہے۔
اور پانچویں دفعہ یہ کہے والخامسہ تو ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، پانچویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ لو جی، مرد نے گواہی دے دی 4 دفعہ، اللہ کی قسم کھا کے، اور کہا پانچویں دفعہ کہ جی میں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت۔ اب مرد گواہی دے چکا ہے، اب آگئی عورت کی باری۔ تو آگے ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے سزا کو ٹال سکتی ہے، ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس کی تہمت لگانے میں جھوٹا۔ یعنی پہلے مرد نے 4 دفعہ قسم کھا کے گواہی دے دی ہے، اس کے بعد عورت اگر 4 دفعہ قسم کھا کے گواہی دے دے اور وہ کہے کہ وہ مرد جھوٹا ہے، اور پانچویں دفعہ عورت کہے کہ جی اگر میں جھوٹی تو، اور مرد اگر سچا تو میرے پہ لعنت ہو، تو یہ جو عورت نے بعد میں گواہی دی ہے وہ عورت کے اوپر سے سزا کو ٹال سکتی ہے، یعنی عورت کی گواہی نے سزا ٹال دی، یعنی مرد کی گواہی ہو گئی کینسل۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک مرد عورت کے اوپر الزام لگا رہا ہے بدکاری کا، اور کوئی گواہ نہیں، 4 دفعہ اس نے خود ہی قسم کھا کے اللہ کی گواہی دے دی، تو یہ نہیں کہ اس مرد کی گواہی کو مان لیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، نہیں، کہا کہ اگر ایک ہی عورت ہے اکیلی، اس کی بیوی، وہ اگر 4 دفعہ کاؤنٹر شہادت دے دے گی تو مرد کی گواہی کی وجہ سے اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، اس کی سزا ٹال جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کس کی وٹنس کو اپ ہولڈ کیا گیا؟ عورت کی وٹنس کو اپ ہولڈ کیا گیا۔ تو اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کی گواہی نے مرد کی گواہی کو کینسل آؤٹ کر دیا ہے۔ یہاں بات کس کی مانی گئی ہے؟ عورت کی مانی گئی ہے کہ اس کو سزا نہیں مل رہی، کیوں کہ اس کی گواہی کو مان لیا گیا ہے کہ وہ سچی ہے، حالانکہ دونوں نے سیم جملے بولے ہیں، اس نے بھی 4 دفعہ، اس نے بھی 4 دفعہ۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کہ وہ عورت کی گواہی جو ہے وہ ہمیشہ مرد، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو وہ ہمیشہ وہ کیس نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ 2 عورتیں اس طرح گواہی دیں گی کہ ایک پہلے کٹہرے میں کھڑی ہوگی اور پھر بعد میں دوسری آ کے پھر کھڑی ہوگی، وہاں بھی گواہی ایک ہی دے گی۔ اگر وہ نہیں بھولتی تو دوسری کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر وہ کہیں بھول جائے تو پھر دوسری اس کو یاد کرا دے گی، گواہی وہاں بھی ایک کی ہے، دوسری نے صرف یاد کرانا ہے اگر جسٹ ان کیس کہ پہلی بھول جائے۔ وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پہلے ایک ہی گواہی لینی ہے پھر دوسرے کو، ایسی نہیں ہے۔ اگر پہلی بھولتی نہیں ہے تو پھر دوسرے کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صرف اگر بھولے تو ہے، پھر ہے ان تزل احدہما، اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، فتذکر احدہما الاخری، تو یاد دہانی کرا دے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو۔ تو وہ صرف یاد دہانی کرانے کے لیے جسٹ ان کیس کے لیے رکھی ہوئی ہے دوسری، اور اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک کا دوسرے کے برابر والا چکر نہیں۔ اور آگے ہے ولا یاب الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ۔ پہلے یہ تھا کہ جو لکھنے والا ہے وہ انکار نہ کرے، جب کاروبار ہو تو اس میں لکھنے والا چاہیے، اگر آپ کو خود لکھنا آتا ہے تو خود لکھ لیں، نہیں ہے لکھنا آتا تو لکھوانے۔ پہلے دور میں چونکہ پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے تو لکھنے والا اسپیشل بلایا جاتا تھا کہ اس سے لکھوایا جائے، تو اسے بھی حکم ہے کہ وہ بھی نہ انکار کرے، اور جو گواہ جن کو کہا جائے کہ بھائی آپ ہمارے معاملے میں گواہی دے، تو گواہ بھی انکار نہ کریں، وہ نہ کہیں کہ جی ہم نے نہیں گواہی دینی۔ تو جس کو بھی ریکویسٹ کی جائے گواہی کے طور پہ تو اس کو بھی حکم اب یہ ہے کہ وہ بھی انکار نہ کرے۔ جس کو لکھنا آتا ہے اگر کوئی آپ سے ریکویسٹ کرے کہ بھائی لکھ دو تو وہ بھی انکار نہ کرے، جس کو گواہی کے لیے کہا گیا ہے تو وہ گواہی کے لیے بھی انکار نہ کرے۔ اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں، جب گواہی کے لیے کوئی کسی کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ اب آگے ہے کہ ولا تسامو، اور تم اکتاہٹ محسوس نہ کرو، ڈو ناٹ بی ویری، سستی نہ کرو۔ بندہ کہتا ہے یار کیا چھوٹی سی ٹرانزیکشن ہے، اس کو کیا لکھنا، تو یہاں کہا کہ تم اس چیز میں اکتاہٹ محسوس نہ کرو، ان تکتبو ہو کہ تم لکھو اسے، لکھ لو اسے، صغیرن اور کبیرن، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجل ہی، اس کے مقررہ وقت تک، چاہے تھوڑی اماؤنٹ ہو چاہے بڑی اماؤنٹ ہو، بہتر ہے کہ لکھ لو، اس میں سستی نہ کرو، اکتاہٹ محسوس نہ کرو، میں کہاں سے پین پکڑوں گا، کہاں سے کاغذ پکڑوں گا، کہاں سے گواہ لوں گا، تو مسئلہ نہ ہو جائے، میں اس کو لکھ لوں۔
اس کو لکھنا ضروری ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ کریم انصاف ہے اللہ کے نزدیک، مور جسٹ ہے، وہ اکمم للشہادہ، اور زیادہ درست ہے، مور اپ رائٹ ہے فار ایویڈنس، تاکہ بعد میں ایویڈنس رہے. ادنا، اور زیادہ مناسب ہے، اللہ ترتبو، کہ تم نہ شک میں پڑھو، لیٹر آن شک میں نہ پڑھو کہ بھائی اتنے پیسے تھے یا اتنی چیز تھی، اماؤنٹ تھی، اس لیے لکھ لو. تو لکھنے کے اوپر کافی زور دیا گیا ہے کہ جب بھی ادھار والا معاملہ ہو، ادھار والا کاروبار ہو یا ادھار دیا جائے، تو اس میں لکھنا ہے، اور لکھنے کی کافی ڈیٹیل دی گئی ہے. آگے ہے ایکسیپشن اب، اللہ، سوائے یا البتہ، ان تکونا، کہ یہ کہ ہو تجارتاً حاضرہ، کرنٹ ٹرانزیکشن، دست بدست، نقد کاروبار ہو. تجارتاً حاضرہ کا مطلب ہے کہ اسی وقت لین دین ہو جائے، اس میں بعد میں کوئی چیز نہ دینے والی ہو یا لینے والی ہو، اسی وقت موقع کے اوپر دست بدست اگر ہو. تو تدیرونہا بکم بینکم، تو تدیرونہا بینکم، تم لین دین کرتے ہو نقد بنقد جس کا آپس میں. تو وہ اگر تجارت حاضرہ ہو ایسی چیز، کرنٹ ٹرانزیکشن، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تم پر جناح، کوئی گناہ یا حرج، اللہ تکتبوها، کہ نہ تم لکھو اسے. تو جو نقد سودا ہے اس میں لکھنے کی لازمی نہیں ہے، لکھنا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب ادھار کا سودا ہے یا ادھار ہے تو پھر لکھنا لازمی ہے. اشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لو جب تم باہمی خرید و فروخت کرو تم. یعنی آپ نے کوئی بڑا کاروبار کرنا ہے، کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے، ٹریڈ ہے، تو ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جائے اور اس میں کوئی باہم خرید و فروخت کا کوئی معاہدہ ہو، تو اس میں گواہی جو ہے وہ لازمی لے لیا کرو، اور گواہ بنا لو جب باہم خرید و فروخت کرو تم. ولا یزارا، اور نہ ضرر پہنچائی جائے، کاتبن، کاتب کو، ولا شہیدن، اور نہ گواہ کو. اب یہ دیکھیں، کاتب اور جو گواہ ہے اس کو بھی پروٹیکشن دی گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کو خام خواہ تنگ کیا جائے، کاتب کو بھی تنگ نہیں کرنا اور شہید کو، گواہ کو بھی تنگ نہیں کرنا. تو ان کی بھی پروٹیکشن کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک، انا کا مطلب بے شک، فا کا مطلب تو، انہو، ہو کا مطلب وہ، تو بے شک وہ، فسوقن، نافرمانی ہے، بکم، تمہاری طرف سے نافرمانی ہو جائے گی، یا بریچ آف ڈیوائن کوڈ ہو جائے گا. یہ جو فسق ہے نا، فسق بیسیکلی کہتے ہیں جیسے کوئی پھل ہو تو اس کا چھلکا پھٹ کے اس میں سے گودا باہر نکل آئے، یعنی جو قانون کا دائرہ ہو اس میں سے باہر نکل جانا، جو لا ہو اس کی بریچ ہو جانا، یا لا کی نافرمانی ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ سارے فسق کے معنی. وَاتَّقُوا اللہ، اور کانشیس رہو اللہ کے، اللہ کو اپنے نگہبان بنائے رکھو، اس کی نافرمانی سے ڈرو، اس کے نافرمانی سے بچو، اس سے ڈرو کہ اس کی نافرمانی نہیں کرنی. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سکھاتا ہے تمہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جو علیم ہے، اس کے وزن پہ جو اتنے بھی لفظ آتے ہیں، جیسے کریم ہے، رحیم ہے، فعیل ہے، فعیل کے وزن پہ جاتے ہیں لوگ، یہ لفظ ان میں آلویز کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور مبالغہ بھی ہوتا ہے. تو آلویز، آل نوئر. اب نیکسٹ آیت شروع ہو گئی کہ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر پر. اب سفر کے اوپر تم ہو اور سفر کے دوران اب کوئی کاروبار یا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم کوئی کاتب. سفر پہ ہو تم، مطلب اونٹوں پہ پہلے سفر ہوتے تھے، سفر کئی کئی دنوں کے ہوتے تھے، اور درمیان میں کوئی رستے میں کوئی آپ نے کوئی چیز، کوئی سٹاپ آیا وہاں پہ، کوئی آپ نے کوئی چیز، یا کوئی قافلہ گزرا آپ نے وہاں پہ کوئی کاروبار کیا، یا یہاں پہ کوئی گاؤں آ گیا وہاں پہ آپ نے کیا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اور اس صورت میں کاتب اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ، تو پھر ٹیک سم تھنگ ایز سیکورٹی ان پوزیشن، تو با قبضہ رہن رکھ لیا کرو کوئی چیز. آپ لکھ نہیں سکتے تو پھر کوئی آپ چیز رہن کے طور پہ رکھ لیں، کوئی چیز ایز اے سیکورٹی لے لیں کہ بھائی یہ ایک چیز ہے، مثلا یہ تلوار ہے، یہ زرہ ہے، یا یہ میری فلانی چیز ہے، یہ تم اپنے پاس رکھ لو ایز اے گارنٹی، سیکورٹی.
اور جب میں قرض واپس کروں گا یا یہ جب میں اپنی طرف سے جو میری طرف ڈیو ہے وہ جب میں ادا کر دوں گا تو یہ چیز مجھے واپس کر دینا. تو جب کاتب نہیں مل رہا تو اس وقت یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی کے طور پہ کوئی چیز رکھ رہے ہیں. نیکسٹ آگے جو حکم ہے وہ یہ ہے فَإِنْ آمِنَا، اور اگر امانت میں دے بعضکم تم میں سے کوئی بعضاً کسی کو کچھ. امانت میں دینا یا ٹرسٹ کرنا دونوں چیزیں اس کے معنی ہیں. ون آف یو سم آف یو انٹرسٹ ٹو another، کوئی ایک بندہ تم میں سے کسی دوسرے پہ ٹرسٹ کرے یا اس کے سپرد کوئی امانت کرے. امانت بھی بندہ سپرد کرتا ہے ٹرسٹ کر کے. تو جنرل میننگ اس کا ہوگا کہ کوئی بندہ تم میں سے کوئی کسی پہ ٹرسٹ کرے اگر فَلْيُؤْدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا، جس کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا ہے یا جس کے اوپر کوئی امانت کے طور پر جس کو دی گئی ہے وہ ادا کرے امانتہ، اس کی امانت کو. then let or should discharge the one who is entrusted his trust. تو اگر تم میں سے کسی پہ کوئی ٹرسٹ کرے یا کسی کو کوئی امانت دے تو جس کو امانت دی گئی ہے یا جس کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا ہے اس کو اپنا ٹرسٹ ڈسچارج کرنا چاہیے، اور جس کو امانت دی گئی ہے اس کو امانت واپس کرنی چاہیے. تو یہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک اور حکم آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کو کسی نے امانت کر کے کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے یا آپ کے اوپر کسی معاملے میں ٹرسٹ کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ آپ خراب نہ کریں. اگر آپ کو کوئی امانت دی ہے تو آپ اس کو واپس کریں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے. ہمیشہ اللہ کا کانشیس رہیں کہ اس کی نافرمانی کریں گے تو اس سے دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا، عذاب ہوگا. اور آگے نیا حکم ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی، گواہی کو نہ چھپاؤ. ایک اور حکم آ گیا. اس ایک آیت میں کافی سارے حکم ہیں. آگے ہے وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپاتا ہے اسے، یعنی گواہی کو. یہ ہا جو ہے گواہی کے لیے ہے پروناؤن. جو کوئی چھپاتا ہے یا چھپائے گا اسے، کیونکہ یہ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آ سکتا ہے. تو یک تم جو ہے نا یہ مضارع کا صیغہ ہے. تو چھپاتا ہے یا چھپائے گا، اور جو کوئی چھپاتا ہے یا چھپائے گا اسے یعنی گواہی کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ ہے، عاصم قلبہ، خیر میں پیچھے رہ جائے جس کا دل. اب یہ جو عاصم ہے یہ اسم سے ہے، الف ف اور میم. اور عربی زبان میں عاصمہ جو ہے یہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جائے اور تھکی ماندی اور مریل سی ہو، پیچھے رہ جانے والی. تو اچھائی میں پیچھے رہ جانا، کسی کا حق دینے میں پیچھے رہ جانا، اور عام معنی میں اس کا معنی کیا جاتا ہے گناہ گار. تو گناہ گار جو ہے وہ ایک فارسی کا لفظ ہے غالباً، تو وہ کر لیں. یا اس کی جو سینس ہے، کیونکہ گناہ کے لیے کئی لفظ ہیں عربی میں، ہر ایک کی ظاہر ہے کہ روٹ کے اعتبار سے تھوڑا سا معنی میں فرق ہے. تو جو اسم ہے یہ حق تلفی میں بھی آتا ہے، خیر میں پیچھے رہ جاتے ایسے کام جن میں آپ کو ریکمپنس یا ثواب میں جو ہے وہ جلدی نہ ملے، اس کا ریٹرن جو ہے جلدی نہ ملے، اس میں جو ہے دیر ہو جائے، تو اس کو بھی ہم اسم کہتے ہیں. تو عاصم خیر میں پیچھے رہ جائے اس کا دل. اگر کوئی گواہی چھپائے گا تو خیر میں اس کا دل جو ہے وہ لیگ بیہائنڈ کر جائے گا، سنفل ہو جائے گا. واللہ ہو، اور اللہ، بما، اس بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو یا کام کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہے. تو یہ آیت سورۃ البقرہ کی 283 تک ہم آ گئے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا رکوع بھی ختم ہو گیا ہے. تو آج کا لیسن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.